نور تیرا ازماہتا بماہی ازماہتا بماہی سب ہے ظہور تیرا معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا. جب جی اسرار احمدی اسرار احمدی سے آنے اسرار احمدی سے آگاہ ہو سو جانے تو نور ہر شرر ہے تو نور ہر شرر ہے ہر سنگ طور تیرا معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا. جب جی میں یہ سمائی جو کچھ بھی ہے تو ہے جب جی میں یہ سمائی جو کچھ یہ ہے تو ہے پھر دل سے دور کب ہو پھر دل سے دور کب ہو اور وہ حضور تیرا گھر سے معرفت کو پاوے شعور تیرا معمور ہو رہا ہے عالم علی سر زد نیاز سے ہو پتلے میں خاک کے ہے پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا. اللہم حشر میں دیکھ نہ تو مجھ سے گناہ گار کا حال حشر میں دیکھ نہ تو مجھ سے گناہ گار کا حال اے خدا دیکھ ذرا چہرہ انوار کا حال اے خدا دیکھ ذرا چہرہ انوار کا حال. مضطرب کتنے ہوئے امت آسی کے لیے مضطرب کتنے ہوئے امت آسی کے لیے کچھ بتا غار ہرا سید ابرار کا حال کچھ بتا غار ہرا سید ابرار کا حال. بے بسی دور یا مجبور یا تقدیر کی مار بے بسی دور یا مجبور یا تقدیر کی مار آپ سے کیا ہے چھپا تشنہ دیدار
نئے دیدار کہا تجھ کو طیبہ کی مہکتی ہوئی گلیوں کی قسم تجھ کو طیبہ کی مہکتی ہوئی گلیوں کی قسم ایسا بات کچھ تو بتا روضہ سرکار کا حال ایسا بات کچھ تو بتا روضہ سرکار کا حال حشر میں دیکھنا تو مجھ سے گناہگار کا حال چادر عشق نبی بس رہی محشر میں نصیر چادر عشق نبی بس رہی محشر میں نصیر دیکھنے آئے تھے لوگ ایک فتاکار کا حال دیکھنے آئے تھے لوگ ایک فتاکار کا فریاد ہے گنبد خضرا والے تنگ کرتے ہیں غلاموں کو یہ دنیا والے تنگ کرتے ہیں غلاموں کو یہ دنیا والے تجھ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے سخت حاجت ہے غلاموں کو مسیحائی کی سخت حاجت ہے غلاموں کو مسیحائی کی ہاں ذرا ایک نظر نازش عیسیٰ والے ہاں ذرا ایک نظر نازش عیسیٰ والے تجھ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے آپ بچا لے مجھے اس قبر کی تاریکی سے آپ بچا لے مجھے اس قبر کی تاریکی سے زلف خمدار کا صد شب اسرا والے رحمت عالم کی قسم ہے تجھ کو رحم کر رحمت عالم کی قسم ہے تجھ کو اے محمد کے خدا عرش معلا والے اے محمد کے خدا عرش معلا والے تجھ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے آ کے قدموں سے لپٹ جائے نصیر آسی آگے قدموں سے لپٹ جائے نصیر آسی اے رسول عربی
رسول عربی فاطمہ زہرا سے وابستہ کیا جس نے آداب محبت اور آداب شریعت سکھائے، اور آج اس قابل ہیں کہ ان کا ذکر، ان کا نام لیتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے اپنے آقا مولا سیدی مولائی روحی فدا قلبی فدا امام الصالحین محبوب حق شاہ عزیز میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر سنی۔ جو تقریریں آج لوگ وائرل کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر اور کہیں بدتر تقاریر سرکار گاہے بگاہے فرمایا کرتے تھے۔ شب معراج کے متعلق جو سرکار کی تقریر تھی، سرکار نے فرمایا کہ سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے معجزے کے لیے، فرمایا کہ بڑے معجزوں میں ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ اصحاب کہف جو کہ نبی نہ تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور وہ فرعون کے ظلم سے تنگ ہو کے بھاگے اور غار میں جا کے چھپ گئے۔ فرماتا ہے کہ 310 سال سوتا رہا، سوتے رہے، اور ان کا کتا قرآن شریف میں کتے کی نصیب کرتا اظہار فرمایا کہ وہ دروازے کی طرف آج دہانے کی طرف منہ کیے ہوئے دونوں کتوں ٹیکے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اس بات کے 2 دہانے تھے، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ اس دہانوں سے کترا کے نکلنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو دھوپ سے پریشانی اٹھانی پڑے، ان کے جسم کو پریشانی ہو۔ تو سورج حکم رب العزت رخ موڑ دیتا تھا، گھوم کے چل جاتا تھا۔ اب جب ایک اصحاب کہف کے آرام کی خاطر اللہ نے رخ موڑ دیا تو کائنات کو اپنے حبیب کو بلانے کے لیے کائنات کو ساکت فرما دیا۔ اس سے پہلے نجوم کا علم اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ میں نے ایک خطے کو اتنی عقل عطا کی ہے زمین کے کہ جو کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ جب بارے لہا وہ کون سا خطہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو یونان میں جاؤ، وہاں دیکھو۔ وہ آئے، 4 بچے زمین پہ کھیل رہے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نجوم پڑھی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا اب پڑھ رہے ہیں ہم۔ اچھا آپ کچھ حساب بتائیں گے؟ پوچھیے۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے اور ٹھیکری سے کچھ حساب لگائے، لکھے، اور پھر سے جوڑ کے بیٹھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہ تو مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ آسمان پہ ہے، نہ زمین میں ہے۔ اب ہم 5 میں سے کوئی جبریل ہو سکتا؟ ہم تو ہے نہیں، آپ ہی جبریل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے مگر اس کے بعد نجوم کے کل عدم قرار کر دے دیا گیا اور نجوم پہ یقین کرنے کو منع کر دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب سرکار تشریف لے گئے تو دنیا کو ساکت کر دیا، کائنات کو ساکت کر دیا، اور جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ اس میں کتنا وقت گزرا یہ نہیں کہہ سکتے، 100 سال، 200 سال، 10 سال، 1 سال کے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کائنات ساکت کر دی گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب سرکار نے شب معراج کے بعد تشریف لا کر قریش مکہ کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا، میں معراج پہ گیا، دیکھا تو ان لوگوں نے مذاقہ اڑایا، تو آیات نازل ہوئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، تو بڑا ہے، شکر ہے اس رب کا جو بڑا عظیم ہے، جو بڑا برتر ہے، جو بڑا ہے، بزرگ ہے، کہ اس نے اپنے بندے کو رات میں سفر کرایا، بلایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر، اور پھر قاب قوسین و ادنیٰ تک
سبحان اللہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 جہت. پہلی جہت آپ بشریت، آپ بشر بھی ہیں. دوسری جہت نوریت، آپ کی نورانی ہے، آپ کا جس میں اثر نورانی ہے، نور سے طرفہ. تیسری جہت حبیبیت، اللہ کی محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی وجہ سے کائنات تخلیق. تو پہلے سفر کرا، وہاں سے کعبے سے جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے، آپ تشریف لے چلیے. تو براق بھیجا ہے سواری کے لیے، آپ اس پہ تشریف رکھیے. سرکار براق میں تشریف لے گئے تو فرماتا ہے اللہ کہ میں حبیب کے ساتھ تھا. سبحان الذی اسرا، میں ان کے ساتھ تھا. اللہ یہ تو نمائندے کی حیثیت سے آئے تھے، جو سب سے قریب نمائندہ ہے تمام لوگوں کروڑوں فرشتوں میں سب سے قریب جو نمائندہ ہے اللہ کا وہ جبریل ہے. وہ ضرور آئے تھے مگر اللہ فرماتا میں لے گیا. اللہ ایک ساتھ میں تھا اور اس کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اللہ ساتھ لے گیا تو اللہ نے وہیں کو ملاقات کر لی. تو ملاقات تنہائی میں ہوتی ہے. حبیب سے ملاقات ہونی ہے، یہاں نہیں ہونی ہے، اس سے تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے. اب جب تمام انبیاء کی ارواح کو حکم ہوا کہ مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار الہ تو مجھے اتنے مہلت دے دے کہ میں جب وہ میری قبر کے سامنے سے گزریں تو میں سلام پیش کر سکوں، سلام پیش کر سکوں. سبحان اللہ. صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، حضرت اپنے حضرات سے مربی ہے کہ فرمایا سرکار نے کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور سلام پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اس کے اللہ. بعد مسجد اقصیٰ تشریف لے جاتے ہیں. تمام ملائک ارواح 1,23,999 انبیاء کی ارواح وہاں پر جمع ہے. وہ عرض کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز آپ کی قیادت میں. تو وہ انہیں روحانی شکل میں نہیں جسمانی شکل میں انہوں نے نماز ادا کی. انہیں جسم عطا کیے گئے وہ جو اب برس پہلے سینکڑوں سال پہلے جا چکے تھے، ان کو سب کو جسم عطا کیے گئے. انہوں نے قیادت میں نماز سرکار نے امامت فرمائی. امام الانبیاء ہیں، مختلف مکون ہیں تمام انبیاء، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، جس میں خلیل اللہ بھی ہیں جو جد ہیں سرکار کے، اسماعیل نبی اللہ بھی ہیں جو آپ کے جد ہیں. ان کی امامت فرمائی. امام الانبیاء ہو گئے کیونکہ عمر کا تعلق اس سے نہیں ہے. کسی بھی عمر کا اللہ نوازنا چاہتا ہے تو کسی بھی عمر میں نواز دیتا ہے. ضرورت نہیں ہے جو جن لوگوں کا انتخاب ازل کے دن ہو گیا ہے وہ بعد ولی ہوتے ہیں. کوئی اپنے کسب سے ولی نہیں بنتا. بعد ولی ہوتے ہیں اور پیدا ہی ولی ہوتے ہیں. پیدائش سے ہی کرامات ظہور میں آنے شروع ہو جاتی ہیں تا حیات آخر تک. تو اب نمازات کے بعد پھر آگے بڑھے اور وہ سفر روانہ ہوا. اب آپ کا سفر تھا دورانی آسمان پہ پہنچے. 7ویں آسمان پہ تمام ملائک جمع تھے اور انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمیں نماز پڑھا دیجیے. تمام ملائک کی ارواح کو اللہ نے وہاں پر نماز پڑھائی، ان کی امامت فرمائی. اب اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں. جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے میری حد ختم ہو گئی، اب میں آگے نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. اور سبحان آپ اپنے نالین شریف اتار دیجیے. ندا آتی ہے کہ نہیں تم نالین پہن کے آؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے حبیب سبحان اللہ. سبحان اللہ. مٹی سے عرش کو عظمت پہنچے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تم اسی شکل میں آؤ. تو
हमारे सरकार अल्लाह महबूब हक रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाते हैं, डाल दी सयाद ने खाके नशेमन देरे पा, डाल दी सयाद ने खाके नशेमन देरे पा, वाह किस्मत आ गया है सारा गुलशन दे दो। आप जो नालैन पहन के अर्श आज़म परे गए, आलम बाला से आवाज़ आई दुश्मन तेरे पास। क्योंकि अल्लाह की मशीयत थी, सयाद से मुराद है अल्लाह, जिसके कब्जे में हमारी जान है, हमारा जिस्म है, हमारी हर चीज़ जिसके कब्जे में वो अल्लाह है। बेशक, दादी सयाद ने अपने घर की खाक, अपने अर्श की खाक ज़मीन पर डाल दी। किस लिए? कि वो सारी कायनात सरकार की ताबे हो गई। बेशक बेशक सरकार की ताबे हो गई सारी कायनात। तो अब वहाँ से सरकार तशरीफ ले जाते हैं। इतना फासला रह गया, ये दो कमानों का, काबे कौसान, दो कमानों का फासला रह गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगरगीर होते हैं इस तरह से, फरमाता है काबे कौसान आ गया। वो काबे कौसान आने के बाद जब बिल्कुल करीब आ गए तो फिर फरमाते ओ अदना, उससे भी आगे, उससे भी आगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि एक हो जाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हो जाते अल्लाह। हैं। और वो अल्लाह का अक्स है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह का जो हुस्न है वो उनमें जलवा करे। बेशक। हाँ, अल्लाह खुद उन्हें देखता है, वो अल्लाह को देखते हैं। और हम तुम्हें देखा करें, तुम आईना देखा करो, आओ दोनों मिलकर करे याद चुकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस एक फर्क था कि वो अब्द थे, वो माबूद था, वो बेशक। खालिद थे या तखलीस थे। बेशक इतना फर्क रह गया, बाकी कोई फर्क नहीं रहा। तो कायनात को ये दिखाना था कि मेरा हबीब वो है जिसे मैं जिंदगी में जिस्म के साथ बुला के अपने मगरगीर हो सकता हूँ, जिससे मिल सकता हूँ। सुभान इस अल्लाह चीज़ को ध्यान में रखिए। और अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। बेशक बेशक जो तो उससे बड़ा है, उससे बड़ा कोई हो तो वो करे, वो तो उसके लिए सब कुछ है। बेशक। इसलिए फरमाता है सुभान अल्लाज़ी असरा, मैं शुक्र है उस रब का जो सबसे बुजुर्ग, सबसे बुलंद, सबसे बरतर है, कि उसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से और काबे कौसैन तक पहुँचाया। बेशक तो अब ये फासिद ख्यालात, अब ये सब ख्यालात और इन तखय्युलात को शैतान बरकराता है। हमें ऐसा डर मिल गया जिसकी वजह से हम गुमराह नहीं हो पाते बेशक और इस चीज़ से कायद करते हैं। अल्लाह ने आप लोगों को नसीब में वो दर दे दिया। ये बेशक अल्लाह का करम और अल्लाह का इनाम है। बेशक, कि वो बेशक। दर की जिम्मेदारी आपके नसीब में दिया। बेशक, आप बेशक। इस दर ने आपको अदब सिखाया, बेशक। तहजीब सिखाई, बेशक। जिंदगी का जीने का तरीका सिखाया। बेशक। मनाली किसी चीज़ की नहीं है। बेशक गाय शरीयत के दायरे में हर काम हलाल है। बेशक जायज़ कमाई से हर काम हलाल है। बेशक हाँ, नाजायज़ तरीके की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि इससे आगे बढ़ोगे तो गना हो जाएगा। आप जो तरीके अपनाते हैं आज, जो दुनिया में तरीके राइज हैं कि ताजिया भी उठा हुआ है, शराब भी पी रखी है। ताजियत की खता है या उठाने वालों की खता है? उठाने वाले इसका एतराज़ कैसा? बताइए आप मस्जिद में शराब पिए बैठ के तो मस्जिद की खता होगी या आपकी खता होगी? तो आप मस्जिद को तोड़ देंगे जिसमें शराब पी गई है। सही कहा। आप अपने को संभालिए, अपने को बेहतर करिए, अपने आदाब सिखाइए। और आदाब सिखाता वो है जो शाह विलायत का जानशीन है, हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिससे इनका शहर है। सरकार फरमाते हैं अना मदीने तो इल्म है, अलीम बाबी, मैं इल्म का शहर हूँ, अलीम का दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक आप उसमें नहीं जा सकते। आप कहते हैं सरकार तो उम्मी थे, ये पढ़े लिखे थे, नाउज़ु बिल्लाह। उम्र मानी है माँ के। कुरान को अल्लाह का इरशाद है कि सूरह फातिहा अलम शरीफ उम्मुल किताब फरमाया। इस किताब की माँ है सूरह फातिहा की उम्मुल किताब फरमाया। हर मौला फरमाते हैं कि सबसे पहले तकलीफ उस जगह की अल्लाह ने फरमाई जहाँ खाने काबा है, और वो वहाँ मेरा खमीर डाला गया, उसको फैला दिया गया। तो
وہ مکی ہیں اس لیے امی ہیں، اس شہر کے رہنے والے ہیں جو کائنات کی ماں ہے، جس سے کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ بے شک بے شک ایسا نہیں ہے کہ سرکار پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ تو بظاہر دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ غیر قومیں اعتراض کرتی ہیں کہ قرآن نہیں ہے، تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کا ہے۔ جو انگریزوں نے، یہودیوں نے، سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی ہے۔ بے شک اس لیے مگر یہ کہ نعوذ باللہ اس کا سوال ہی نہیں ہے۔ سورہ حدیدہ کے موقع پر جب سرکار نے ارشاد فرمایا، بولا، اپنا نام لکھوایا کہ محمد رسول اللہ، تو اعتراض کیا کافروں نے کہ اسی بات کا تو اعتراض ہے ہمیں، اگر ہم یہ مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا کیا رسول۔ فرمایا نام کاٹ لکھو محمد بن عبداللہ۔ مولا نے عرض کیا کہ عبداللہ میں آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ سرکار نے فرمایا قلم کاغذ مجھے دو، وہ کاٹ کے اپنے ہاتھوں اس کا تحریر فرما دیا۔ سبحان اللہ سوال تھوڑی پیدا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر اس کو غلط مطلب سمجھ گئے ہیں آپ لوگ، سمجھتے ہیں کہ امی ہیں۔ امی کے مراد آپ مراد آباد میں رہتے ہیں تو مراد آبادی کہلائیں گے، بے شک ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستانی کہلائیں گے۔ مکے کی ولادت ہے سرکار کی، اس لیے وہ امی ہیں۔ وہ شہر جو ہے وہ کائنات کی ماں ہے، جہاں سے کائنات تخلیق ہوئی۔ بے شک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد